اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندوں کو لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہی دلیل آپ نے نمرود مردود کے سامنے پیش کی تھی، تو آپ نے چاہا کہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جائے۔ جانتا تو ہوں ہی، لیکن دیکھ بھی لوں۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے موقع کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم شک کے حقدار بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ربی ارینی۔ تو اس سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کی اس صفت میں شک تھا۔ اس حدیث کے بہت سے جواب ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، شاید یہ ہوگا کہ ہم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کمزور ایمان والے ہونے کے باوجود خلائق عالم اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شک نہیں کرتے، تو خلیل اللہ کو شک کیوں ہوگا؟ اب رب العالمین خالق کل فرماتے ہیں کہ 4 پرندے اے ابراہیم لے لو۔ مفسرین کے اس بارے میں کئی قول ہیں کہ کون کون سے پرند ابراہیم علیہ السلام نے لے لیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا نہ جاننا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کوئی کہتا ہے وہ کلنگ، مور، مرغ اور کبوتر تھے، کوئی کہتا ہے وہ مرغابی اور سی مرغ کا بچہ اور مرغ اور مور تھے، کوئی کہتا ہے کبوتر، مرغ، مور اور کوا تھے، پھر انہیں کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ اپنے پاس رکھ لیا، جب مائل ہو گئے انہیں ذبح کر دیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر دیے۔ پس آپ نے 4 پرندے لیے، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کیے، پھر اکھیڑ دیے اور سارے مختلف ٹکڑے آپس میں ملا دیے، پھر 4 پہاڑوں پر یہ 7 پہاڑوں پر وہ ٹکڑے رکھ دیے، اور سب پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر بحکم اللہ انہیں بلانے لگے۔ جس جانور کو آواز دیتے اس کے بکھرے ہوئے پر ادھر ادھر سے اڑتے اور آپس میں جڑتے، اسی طرح خون خون کے ساتھ ملتا اور باقی اجزاء بھی جس جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے، اور پرند اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ آپ اسے دوسرے پرند کا سر دیتے تو وہ قبول نہ کرتا، خود اس کا سر دیتے تو وہ جڑ جاتا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ 4 پرند زندہ ہو کر اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور مردوں کے زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ غالب ہیں، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، جس کام کا وہ چاہے بے روک ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے، اسی طرح اپنے انتظام میں اور شریعت کے مقرر کرنے میں بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب دینا کہ ہاں ایمان تو ہے، لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں، یہ آیت مجھے تو اور تمام آیات سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں اگر کوئی خطرہ، وسوسہ شیطانی پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔